بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سکینے صبح شما بخیر. سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. خوب هستی شما؟ منم خوبم. آقا شما منم خوبم. انشاءالله روز خوبی داشته باشید. شما هم همچنین. صبحانه خوردی؟ صبحانه خوردم. چی خوردی؟ من صبحانه چای و نون خوردم. چند تا نان خوردی؟ آقا شاید یک نان خوردم. شاید. یک خورد. علی اصغر شما چند تا کتاب داری؟ من پنجم کتاب دارم. من 5 کتاب دارم. 5 کتاب دارم. چند تا کتاب داری شما؟ من 5 من نه؟ من 5 کتاب دارم. بله من 15 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 15 میخوانم. میخوانم 15 کتاب 15 میخوانم. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من سفید بیشتر دوست دارم. امروز واژه‌های جدید میخوانیم. واژه‌های جدید می‌خوانیم. پچھلے جلسے میں ہم نے 3 ورڈ پڑھے تھے. ایک آگاہی یعنی علم، اطلاعات، معلومات. با تجربے کسی کے تجربے دارت جو تجربہ رکھتا ہوں. ما باید از علم و آگاہی یہ انسان ہے یہ با تجربے. دیکھیے کسی بھی زبان میں عبارت پڑھنا سب سے اہم ہوتا ہے. عبارت اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو ترجمہ کبھی نہیں کر سکتے. کیونکہ ترجمہ اور عبارت کب صحیح پڑھیں گے؟ جب آپ مضاف مضاف الیہ پہچانے، صفت موصوف پہچانے، فعل پہچانے کیا ہے. ٹھیک ہے، تبھی آدمی صحیح پڑھ سکتا ہے. ما باید از علم و آگاہی انسان ہائے با تجربے. ٹھیک ہے، ما باید ہمیں چاہیے با تجربے یعنی تجربے کار انسانوں کی علم اور آگاہی سے استفادے کنیم فائدہ حاصل کریں. سکینہ آپ کو بتایا تھا پہلے صفت موصوف مضاف مضاف الیہ کی جب بات ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی کہ مضاف صفت موصوف کہاں اور اس کا ہم فارسی اور اردو میں الٹا ہوتا ہے. مضاف مثلا وہ کہتے ہیں کتاب خوب، ہم اچھی کتاب، ہم پہلے کہتے ہیں اچھی پھر کہتے ہیں کتاب. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کتاب احمد کی کتاب، ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کتاب احمد، کتاب پہلے احمد بعد میں، ہم پہلے احمد کہتے ہیں. تو جب ہم یہاں پہ دیکھیے، یہاں غور کیجیے اب ذرا اس جملے پہ. ما باید ہمیں چاہیے از دیکھیں علم و آگاہی انسان ہائی با تجربے. علم و آگاہی انسان ہائی انسانوں کی علم و آگاہی مضاف مضاف الیہ ہے. پھر انسان ہے با تجربے، تجربے کار انسانوں کی. تو مضاف مضاف الیہ 2 ہیں، ڈبل ہیں. پہلے علم و آگاہی انسان ہا، پھر انسان ہے با تجربے. 2 مضاف مضاف الیہ نہیں ہیں. تو اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ ادھر سے ہمیں چاہیے اس کے بعد، کیونکہ مضاف مضاف الیہ ڈبل ہے تو الٹا ترجمہ کریں گے ہم. سکینہ بلے آقا. تو ہاں کبھی آپ کہیں ما باید، ہمیں ایسا نہ کرنا ما باید ہمیں چاہیے از سے علم و آگاہی، ایسے غلط ہوتا چلا جائے گا. مضاف مضاف الیہ صفت موصوف جیسے فارسی میں ہوتے ہیں اس کا الٹی طرف سے ترجمہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ما باید. اس لیے میں نے ما باید کے بعد سیدھا کہاں پہنچا؟ با تجربے. ہمیں چاہیے کہ تجربے کار انسانوں کی علم اور آگاہی سے دیکھیے استفادے کنیم فائدہ حاصل کریں یعنی یوز کریں اسے. تو آپ کو پہلے عبارت میں دیکھنا ہے صفت موصوف ہے تو پہلے صفت آتی ہے، پھر موصوف اردو میں الٹا ہوتا ہے. تو آپ ظاہر سی بات ہے آخر سے ترجمہ کریں گے. پھر جیسے یہاں پہ اس علم و آگاہی انسان ہے با تجربے، تجربے کار انسانوں کے علم سے فائدہ حاصل کریں. ایسے اگر عبارت صحیح پڑھیں گے اور مطلب اس کو صحیح سمجھیں گے کون صفت موصوف ہے کون مضاف مضاف الیہ کیا ہے، تو پھر ترجمہ آسان ہو جائے گا.
برہمین اساس اسی بنیاد پر یعنی بنابرین بہمین سباب اسی وجہ سے. دیکھیے خداوند در قرآن خداوند عالم قرآن میں دیکھیے دربارہ یہ احترام بے پدر و مادر. دیکھیے دربارہ یہ احترام پدر و مادر مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. احترام بے پدر و مادر ہے. احترام بے پدر و مادر ٹھیک ہے مضاف مضاف الیہ ہے. ماں باپ کے احترام الٹا ترجمہ کیجئے ماں باپ کے احترام کے دربارہ احترام یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. تو احترام کے بارے میں ماں باپ کے احترام کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ماں باپ کے احترام کے بارے میں توصیہ کر دیا تاکید کی ہے. برہمین اساس دیکھیے ہمینے نہ پڑھیے گا برہمین اساس اسی وجہ سے یا اسی بنا پر اسی سبب من بے پدر و مادرم احترام میں گزارم میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوں. دیکھیے مضاف مضاف الیہ صفت موصوف بہت اہم ہے. سکینہ بلے آغا جی. پیروزی یعنی موفقیت موفق شدن کامیاب ہونا. من ہمیشہ پس از نماز برائے پیروزی ستم دیدگان دعا می کنم. دیکھیے پیروزی ستم دیدگان انہوں نے ستم دیکھا ہو ظلم دیکھا ہو یعنی مظلوم. دیکھیے پیروزی ستم دیدگان مضاف مضاف الیہ ہے نہیں ہے. پیروزی ستم دیدگان تو ترجمہ پہلے ادھر سے ہوگا مظلوموں کی کامیابی کے لیے میں ہمیشہ پس از نماز کے بعد مظلوموں کی کامیابی کے لیے دعا می کنم دعا کرتا ہوں. دیکھیے باقی سب صحیح ہو رہا ہے ترجمہ سیدھا سیدھا من ہمیشہ میں ہمیشہ پس از نماز کے بعد. لیکن اس کے بعد برائے کا ترجمہ نہیں کر رہے پہلے ستم مظلوموں کی کامیابی کے لیے کیونکہ صفت مضاف مضاف الیہ ہے. صفت موصوف یا مضاف مضاف الیہ ہو تو پھر الٹا ادھر سے ترجمہ ہوتا ہے. من ہمیشہ میں ہمیشہ پس از نماز کے بعد برائے پیروزی ستم دیدگان مظلوموں کی کامیابی کے لیے دعا می کنم دعا. تشکیل دادن یعنی درست کردن درست وجود آوردن وجود میں لانا جلسہ وجود میں لانا. مثلا جلسہ ہی تشکیل دادن یعنی میٹنگ وجود میں لایا یعنی برپا کی. بچہ ہے یہ مدرسے دیکھیے ابھی مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. بچہ ہے یہ مدرسے کے بچے یہ ایک ٹیم والی بال تشکیل دادن ایک والی بال کی ٹیم وہ ٹیم والی بال مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. تو ترجمہ ایسے نہیں والی بال کی ٹیم صحیح بنائی انہوں نے جی. تصمیم گرفتن یعنی خواستن و قبول کردن انجام یا ترک کاری. دیکھیے خواستن و قبول کردن چاہنا اور قبول کرنا انجام یا ترک کاری. دیکھیے ترک کاری مضاف مضاف الیہ کسی کام کو ترک کرنے یا انجام دینے کو قبول کرنا یا چاہنا ارادہ کرو یا تصمیم گرفتن فیصلہ کر لینا. ما تصمیم گرفت ایم پہلے بتائیے غلام علی یہ کون سا فعل ہے گرفت ایم. آغا ہم بتائیں جی. آمد نامہ میں نے باقاعدہ پڑھایا تھا تمہیں یاد ہے اور صرف مقدماتی یا میزان بھی پڑھائی تھی ماضی کی ساری قسمیں پڑھائی تھی. ماضی قریب گرفت راست گرفت اند گرفت عید گرفت گرفت ایم. سکینہ یہی ہے جی آغا ماضی قریب. ما تصمیم گرفت ایم ہم نے فیصلہ کیا ہے با تلاش زیاد تلاش کا مطلب کوشش بہت کوشش سے زبان فارسی زبان فارسی کو خوب یاد بگیریم اچھے سے سیکھیں یاد بگیریم نہیں سیکھیں. توکل کردن یعنی امید بستن امید باندھنا. وکمک خواستن از خدا سے مدد چاہنا اور امید باندھنا. توکل کردن ہر کسی یعنی ہر ایک درکار ہایش اپنے کاموں میں بے خداوند توکل کنا خدا پر توکل کرے
یعنی ہر کسی یعنی جو کوئی، ہر کسی یعنی جو کوئی درکار ہایش، جو کوئی اپنے کاموں میں بے خدا توکل کند، خدا پر توکل کرے پیروز میشود، کامیاب ہو جائے گا. جو بھی اپنے کاموں میں خدا پر توکل کرے پیروز میشود. توکل کنندے کسی کے بر خدا توکل می کند، جو خدا پر توکل کرتا ہے اسے کہتے ہیں توکل کنندے. توکل کنندگان، کنندے کی جمع ہے، توکل کنندے کی جمع ہے توکل کنندگان. توکل کنندگان بر خدا یعنی خدا پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے. از ہی چیز، کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز سے، وہ ہیچ کس اور کسی بھی انسان سے، شخص سے جز خدا، خدا کے علاوہ نمی ترسان. خدا پر توکل. وعلیکم السلام. اگر ہم آ جائیں گے آپ خوب توکل کنندے. اس کے بعد جلسے، جلسے نشستن، نشستن چند نفر، نشستن چند نفر، نشستن یعنی بیٹھنا، مصدر ہے نشستن چند نفر کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے. نشستن چند نفر، چند لوگوں کا دیکھیے کا مننگ آئے نہیں آئے، مضاف مضاف الیہ میں اردو میں کاکی کے معنی اکثر آتے ہیں. چند نفر یعنی کچھ لوگوں کا بیٹھنا، کنارے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، کنار یعنی پاس، کنارے ہم ایک دوسرے کے پاس. کس لیے بیٹھنا؟ برائے گفتگو، گفتگو کرنے کے لیے، وہ تصمیم گرفتن اور فیصلہ کرنے کے، فیصلہ لینے کے لیے. کس بارے میں؟ دربارہ چیزی، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے اور گفتگو کے لیے ایک ساتھ کچھ لوگوں کا بیٹھنا، یا انجام دادن کاری، یا کسی کام کو انجام. دیکھیں کیسے ترجمہ ہوگا. نشستن چند نفر، کچھ لوگوں کا بیٹھنا، کنارے ہم ایک ساتھ. کس لیے؟ برائے گفتگو، وہ تصمیم گرفتن، فیصلہ لینے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، دربارہ چیزی، کسی چیز کے بارے میں یا کسی کام کے انجام دینے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے. جلسہ یعنی میٹنگ. ہفتہ یہ گزشتے، گزشتہ ہفتے. مدیر و استادان زبان فارسی، زبان فارسی کے استاد اور مدیر. پیرامونے، پیرامونے یعنی دربارہ یہ، مشکلات زبان آموزان، زبان سیکھنے والوں کی مشکلات کے بارے میں جلسے تشکیل دادان، ایک میٹنگ بٹھائی. پچھلے ہفتے فارسی زبان کے سکھانے والے استاد اور مدیر نے زبان سیکھنے والے لوگوں کے بارے میں گفتگو کے لیے جلسہ بلایا. اب جیسے میں مثلا یاسین صاحب سے کہوں مدیر صاحب مشکلات حق کی کچھ بارے میں میٹنگ کرنی ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اتنے نام ثبت نام کرائے تھے، نام لکھوائے تھے کہ آپ کلاس رکھوائیے، ہم پڑھیں گے، ہمیں بہت شوق ہے. 100 سے زیادہ لڑکی ہیں، 50 سے زیادہ لڑکے تھے اور آپ 9 آ رہے ہیں، کل 9 تھے، تو ہم مشکل کو پوچھیں، میٹنگ بٹھا کے گروپ میں میسج کیا جائے بھائی کیا پرابلم ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، غلط بات ہے آپ کی کہ آپ کلاس رکھوا کے اب آ بھی نہیں رہے ہیں، یا ارمان ٹھنڈے ہو گئے آپ کے مہینے بھر میں ہی بس. تو میٹنگ بٹھایا مثال کے طور پر. جنگ کردن یعنی بے وجود آمدن ناراحتی، بے وجود آمدن ناراحتی وہ مشکلات بین دو یا چند نفر. بے وجود آمدن ناراحتی ناراضگی وجود میں آنا اور مشکلات وجود میں آنا. کہاں؟ بین دو یا چند نفر، کچھ یا 2 نفر کے بیچ کچھ ناراضگی اور مشکلات کا وجود میں آنا، یا چند کشور یا کچھ ملکوں کے بیچ میں، یا کچھ ملکوں کے بیچ میں، یا کچھ لوگوں کے بیچ میں، یا 2 لوگوں کے بیچ میں مشکلات یا ناراضگی وجود میں آنا کہ سبب زدن یا کشتن یک دیگر شواد، کے سبب بنے مارنے کا ایک دوسرے کو یا قتل کرنے کا. جنگ کردن، دیکھیے ورڈ لفظ سے زیادہ اس کے ترجمہ معنی بتا کے زیادہ گڑبڑ کر دی نہیں، سکینہ لفظ سے زیادہ اس کا معنی سخت بنا دیے انہوں نے. جی آقا بڑا بھی ہو گیا جملہ. جی بہرحال یہ اسی کا نام ہے آموزش فارسی بے فارسی. دیکھیے جنگ کردن فارسی کا ورڈ تھا تو کسی اور زبان میں نہیں بتایا آپ کو، فارسی میں سمجھایا کہ کیسے بھی سمجھیے فارسی میں.
کچھ ملکوں کے بیچ میں یا کچھ لوگوں یا دو لوگوں کے بیچ میں مشکلات اور پرابلمز اور ناراضگی وجود میں آنا یا ناراضگی ہو جانا جو ایک دوسرے کو قتل یا مارنے پیٹنے کا سبب بنے، اسے کہتے ہیں جنگ کرنا۔ مردم فلسطین، فلسطین کے لوگ برائے نجات مسجد الاقصی، دیکھیں نجات مسجد الاقصی کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، تو ترجمہ ادھر سے ہوگا مسجد اقصی کی رہائی کے لیے با سربازان اسرائیلی، دیکھیں مضاف مضاف الیہ سربان اسرائیلی فوجیوں سے جنگ میکنان، جنگ کرتے ہیں۔ فلسطین کے لوگ مسجد اقصی کی رہائی کے لیے اسرائیلی فوجیوں سے جنگ میکنان، فضا دانا کسی کے علم آگاہی و دانش بسیار دارد۔ دانا کسے کہتے ہیں؟ جو علم آگاہی دانش بہت زیادہ علم و دانش رکھتا ہو اسے کہتے ہیں دانا۔ حضرت آیت اللہ خامنئی زیدہ الظہور رہبری بسیار دانا و شجاع، بہت دانا اور شجاع رہبر ہیں۔ آئیے آگے، ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔